حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا طریقہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں وسیلہ اور فضیلت کی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ عبد المنان انڈیا سے، جی بالکل صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد، اس میں نبی کے لیے فضیلت اور وسیلہ کی دعا مانگی گئی ہے۔ تو نبی نے فرمایا حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک فضیلت کی بات ہے۔ تو اب یہی نہیں کہ صرف آپ اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جیسے نبی کے لیے یہ دعا مانگنے سے آپ کی شفاعت لازم ہوتی ہے، ایسے ہی بہت سے کام ایسے ہیں جن سے آپ شفاعت سے محروم بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا پہلے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہوں سے نہیں بچ رہا اور صرف اذان کے بعد کی دعا پر اکتفا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دعا مانگوں گا تو شفاعت پکی واجب ہو جائے گی، تو یہ غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کے بھی تو بہت سارے اسباب ہیں نا۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آپ کو حکیم صاحب کوئی معجون دیں طاقت کی اور کہیں، یا کوئی ڈاکٹر طاقت کا سیرپ دے کہ یہ 2 چمچ جو پیے گا تو اتنی پاور آ جائے گی اس میں۔ آپ نے کیا کیا، وہ تو 2 چمچ اس کے تو پی رہے ہیں لیکن 6 چمچ زہر کے بھی پی رہے ہیں شام کے وقت۔ اب بجائے طاقت آنے کے ختم ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کو بلا بلا کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے تو بولا تھا 2 چمچ اس سیرپ کے پی لیا کرو ایسے ہو جاؤ گے، میں تو ایسے ہونے، میں تو جیسے پہلے تھا اس سے بھی گیا۔ تو ڈاکٹر بلا کے پوچھے گا بھائی اس کے علاوہ کیا کیا کر رہے ہو آپ؟ کہیں بھائی میں 6 چمچ شام کو زہر کے بھی پیتا ہوں۔ تو کہے گا کمبخت، جب میں نے 2 چمچ جو طاقت کے کہے تھے تو وہ زہر سے تو بہرحال ایوائڈ کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو بچنا ہے۔ تو اسی طرح گناہوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ پھر جو ہے یہ جو دعا ہے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔